آپ سب درود پڑھ لیں مل کے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ واللہ رب لا اشرک به شیئا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني حبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے ایمان باللہ کے اوپر اور اس کے تقاضے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم آگے چلیں، آپ بہنوں سے میں فیڈ بیک لینا چاہوں گی کہ کل کے سیشن سے آپ لوگوں نے کیا ریفلیکشن کیا لے کے گئے، آپ نے کیا لرن کیا. کیا کل لے کے گئے کل کے پورے سیشن سے؟ پہلے اپنے ساتھ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا. کیا مطلب اپنے ساتھ سچے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اپنا احتساب کرنا، کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر میں رکھنا، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا تو ہی، اگر مجھے پسند ہے، میرا وہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس طریقے یا کرائٹیریا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں فٹ بیٹھتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ وہ نہیں ہوگا. اوکے. کوئی اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتا. جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ ہم لوگوں نے وہ ریفلیکشن کی تھی کہ آج ہم دیکھ لیں ہمارے پاس الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنا نفس جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں رہتا کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، میرے بچوں کی یہ ہو جائے، میرے گھر کی یہ چیز آ جائے، اور ہم اپنے ارد گرد کو اگنور کرتے ہیں کہ دس از نو آور رسپانسبلٹی. حتیٰ کہ دس از آور رسپانسبلٹی. جس کے پاس پیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہوئی ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھے. اوکے گڈ. کوئی اور؟ ایک جو پکچر دکھائی تھی نا کہ انسان بیٹھا کہاں ہوتا ہے، سوچے کبھی ادھر کی وہ میں کل سوچتی تھی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، جس میں ہوتے ہیں جس حالت میں ہاں اس میں نہیں رہتے ہم، آگے سے آگے پلاننگ، آگے سے آگے پلاننگ، کل کا پتہ نہیں کیا ہونا ہے. یہ اس پہ اپنے آپ بولا تھا نا تو اس میں نماز پڑھے تو وہی یہاں سے خیالات، یہ کروں گی وہ کروں گی وہاں پہ جاؤں گی، کہ وہ جو اخلاص ہے نا اس میں وہ چیز نہیں مل رہی جو ہونی چاہیے اخلاص کی نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ریفلیکشن دے. جو دیکھیں پکچر نظر آ رہی ہے نا، بالکل اس کا عکس جو ہے کتنا کلیئر نظر آ رہا ہے نا دوسری پکچر میں، کہ ایک قسم کا آئینے کی طرح لگ رہا ہے کہ میں نے اپنا آئینہ خود بننا ہے. اپنے اندر میں نے خود جھانکنا ہے اور دوسروں کو میں نے اجازت دینی ہے کہ میرے اندر جھانکیں اور دیکھیں. اندر کوئی جھانک نہیں سکتا، وہ بظاہر پہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. اور جو کوئی آپ کو بتاتا ہے ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم انسان ہیں،
ہو جاتی ہیں اور رہتی بھی ہیں. یہ نہیں کہ ہم پرفیکشن کے ساتھ نہیں بنے, نہ ہی ہم بنیں گے پرفیکٹ. اللہ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے. ہم غلطیاں کریں گے, اگر لوگ کچھ کہتے بھی ہیں تو اس کو کھلے دل سے لینا ہے اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی نے یہ میرے اندر کوئی چیز پک کی ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی میرے اندر وہ کمی اور خامی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. رمضان مبارک ٹو آل آف یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل تراویاں بھی پڑھ لی, پہلی تراویاں بھی مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بہترین لینے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ ٹاسک جو اپنے رمضان کو بہترین رمضان بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ سب کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسروں کو بھی بتانی ہے. سب سے پہلی ٹاسک یہ ہے کہ ایک ہم نے پہلے سیشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی اپنے اذکار کرنے ہیں, جتنی بھی اپنے دعائیں مانگنی ہیں, جو بھی کرنا ہے ایک کارنر کو خاص کر لیں گھر میں. الحمدللہ جتنا بھی آپ کا گھر ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, ایک باسکٹ چھوٹی سی بنا لے, اس میں میں نے یہ والی دعائیں مانگنی ہیں. جی جی وہ ایک چیز خاص کر لیں, آپ کو کیفیت آئے گی نا. وہ باسکٹ بنا لیں, ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا لیں, اس میں آپ اپنے جو بھی کارڈ اس طرح کے ہوں گے وہ رکھ لیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو دیکھ کے پڑھتی ہیں, جن کے پاس موبائل ہے اوبیسلی وہ ساری چیزیں وہاں سے موبائل سے کریں, ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں, ایک فولڈر میں رکھ لیں. پھر صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیں. جو صبح و شام کے اذکار ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں اس پہ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو ایپ ہے نا, اگر آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہاں پہ آپ پھر سن بھی سکتے ہیں, اور جب آپ سن رہے ہوں گے تو غور و فکر سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کہ اس طرح کا کل بھی بات ہوئی تھی, صدقہ باکس بنا لیں, بچوں کو موٹیویٹ کریں, خود کریں, ان کو بتائیں یہ صدقے کا باکس ہے, یہ غریبوں کو جائے گا. اور ایک راہ للہ بنائیں, خاص طور پہ اللہ کی محبت کو جگانے کے لیے, ایک صدقے کے لیے کہ یہ غریب پور نیڈی لوگ جو ہے نا, بچوں کو بتائیں یہ ان کے لیے ہے. اور ان کے لیے میں کہتی ہوں 30 ڈیز ہے نا, 30 پاؤنڈ ان کی پاکٹ منی کر لیں یا ویسے کر لیں, جو آپ نے دینے وہ آپ ان سے کروا لیں. ٹھیک ہے, وہ 1 پاؤنڈ کر کے رکھ لیں یا 50 پی کر کے رکھ لیں. 50 اس میں ڈال دیں, 50 راہ للہ ڈال دیں. آپ کیوں ڈالیں ان کو ساتھ میں پرپس بھی بتائیں کہ مقصد کیا ہے. جی جی. پھر تیسری ٹاسک آپ لوگ یہ کیا کریں کہ آپ لوگوں نے رمضان میں بہت سی دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے خاص طور پہ, اور دوسرے سارے مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کے لیے, اور اسپیشلی غزہ کے لیے, کشمیر کے لیے, جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے, جس طرح کے ساتھ ان کے ساتھ رویے رکھے جا رہے ہیں, ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. خاص طور پہ سب کے نام لے کے ایک تھوڑا سا ٹائم رکھیں تہجد میں, سحری کے بعد, مطلب جب آپ کر لیں 10 منٹ اپنے آپ کو مارجن بیچ میں دیں, بیٹھ کے تسلی سے دعائیں کریں. پھر نماز کا ٹائم ہوگا, یا ساری کھانے سے پہلے مانگ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اور افطار سے پہلے. یہ نہ کوئی ادھر سے ٹائم ہوا, کیونکہ اب تھوڑا سا ٹائم ارلی ہے, 6 o'clock ہوگا, کوئی کام سے آ رہا ہوگا, کوئی جا رہا ہوگا, شاید وہ اتنی دلچسپی کے ساتھ افطاری آپ لوگوں کی نہ ہو. پہلے 15-20 دن تو ایسے ہی گزر جائیں گے, پھر جا کے آپ کا 6:45 ہوگا. تو کوشش یہ کرے کہ عصر کی نماز کو خاص کر لیں. عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی اپنی دعائیں مانگ لیں. اگر آپ کی مغرب کی نماز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل پائے گا, اگر تو مل جائے تو الحمدللہ بہترین ٹائم ہے, اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر نہیں ملتا تو عصر سے مغرب کے درمیان جو دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں, تو آپ ضرور اس کو خاص کر لیں اپنے لیے. پھر یہ کہ ایک خاص قسم کی کیفیت کو لانے کے لیے آپ ایسا کریں کہ ایک کوئی خاص قسم کا اسپیشل اسکارف لے لیں یا اسپیشل بایا لے لیں, اور اس پہ یہی کریں کہ جب بھی میں نے نماز پڑھنی ہے میں نے اسپیشلی اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرنا ہے, دس از جسٹ فار نماز. اپنی نارمل کپڑوں میں نہ جائیں. اس کے بعد پھر آپ آ کے بتائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یس یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. ایک جو آپ کو بایا بہت پسند ہے, اس کو اچھی خاصی خوشبو لگا کے, جو جان ماز آپ کو پسند ہے, ایک خاص قسم کی جان ماز ہوتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتے ہیں, ہر کوئی, میں ہر ایک پہ نہیں پڑھ سکتی, ہاں ایک اسپیسیفک ہوتا ہے, تو آپ اس پہ رکھیں, اس پہ خوشبو لگائیں. آپ اسکارف اسپیشلی نہیں ہے تو بائی کر لیں کہ یہ اسپیشلی میں نے کرنا ہے, میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, میں نے اچھے خوبصورت بن کے جانا ہے, تاکہ میں مینٹلی اندر سے بھی اور باہر سے بھی اچھی نظر آؤں. یہ نہیں کہ ادھر پکوڑوں کی اسمیل آ رہی, ادھر اللہ اکبر,
ہے نا, کہ پھر وہ اسمیل میں ہی آپ کا دماغ جائے گا. نماز پڑھ کے واپس بھی آ جائیں گے, ٹیبل پہ کھانا پڑا ہوا ہے, میں نے بنانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تسلی سے نماز پڑھیں, پھر باقی کام ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیں, باقی کام پھر بعد میں. نہیں, پہلے آپ اپنی نماز کو تسلی ٹائم سے پڑھیں, پھر باقی کام کریں. پھر اس کے علاوہ کہ اپنی عادتوں کے لیے یا اپنے محاسبے کے لیے وہ چارٹ آپ لوگوں کو دیا ہے نا, کتنے لوگوں کے پاس ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ لے جائیں. وہ ہاں, اس پہ ٹک کرنے کی کوشش کریں. ایوری ڈے آپ ٹک کریں گے نا تو کچھ نہ کچھ آپ اپنا جائزہ لیتی رہیں گی کہ کیا کرنا ہے. اور ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. ہر کام کو کرنے سے پہلے. ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں, کئی دفعہ بس ویسے ہی کر دیتے ہیں, کیونکہ شعور کے ساتھ نہیں نا کر رہے. ہاں, پاؤں باہر رکھنا ہے, بسم اللہ. اٹھنا ہے, بسم اللہ. پانی بھی ڈالنا ہے, بسم اللہ. ہانڈی پیاز کاٹنے لگے ہیں, بسم اللہ. ڈوئی پھیرنے لگے ہیں, بسم اللہ. مطلب ہر چیز کے ساتھ بسم اللہ. ایک آپ کی وہ ایک کتنی تکرار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بھی آپ ذکر رکھ سکتے ہیں, ہر ٹائم پورے دن کے لیے ایک ذکر رکھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. ویسے نہیں بیٹھ کے ہوتا تو جو بھی کام کرنے لگے ہیں اس سے پہلے گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں, بسم اللہ, ساتھ ہی استغفر اللہ پڑھ لیں, ساتھ ہی دعا پڑھ لیں. مطلب کہ جو بھی کام کروں میں پورے شعور کے ساتھ اس کو لے کے پھر چلوں. اپنے گناہ جو ہے نا کسی کو نہ دکھائیں, بس آپ کے اور اللہ کے درمیان ان کو لکھنا ہے آپ نے. پہلے تو بات ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے گناہ کیا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم بہت پرفیکٹ ہیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے ہم 99% غلط کام کرتی ہیں اور ایک صحیح کام کر کے اسی کو جتاتے رہتی ہیں. اپنی آپ کا جائزہ اپنے خود لینا. آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر یہ خامی ہے, آپ نے یہ گناہ کیا ہے, اور یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کر رہی ہیں, اس کو لکھیں. اور لکھنے کے ساتھ کریں اس کو میں نے چھوڑنا ہے اس رمضان میں, اور پھر امیجن کریں میں نے چھوڑ دیا ہے, وہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے, اس کے متبادل اچھی عادت کو آگے لکھ لیں. میں نے یہ اپنانی ہے. وہ آپ لوگ آپ پہ چھوڑتی ہوں. میں کل پوچھوں گی ضرور کہ کس کس نے یہ ٹاسک جو ہے لکھ لیا ہے. لکھنا ضروری ہے, مسٹ ہے. اس ادروائز آپ کو یاد نہیں رہے گا. ایک دن کریں گے دوسرے شیطان بلوا دے گا. شیطان نہیں ہے, میرا اپنا نفسی. دوسرے کاموں میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں نا, ہم بھول جائیں گے. اور پھر یہ کہ اس سوچ سے رمضان میں قدم رکھنا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے. ہو سکتا ہے میرا آخری روزہ ہو, رمضان تو دور کی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ میری آخری سانس ہو سکتا ہے یہ میری آخری ٹاسک ہو, میری آخری نماز ہو, میرا آخری نیکی کا کام ہو, میری آخری کلاس ہو. ہر کام کو اس لحاظ سے کریں کہ یہ میرا آخری ہے. اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ آخری ہے تو اس میں کتنی پرفیکشن آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی نا کہ وہ ہر نماز کو آخری نماز کر کے پڑھتے تھے. تو آج سے اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں تو آپ دیکھنا نماز میں کتنا ٹھہراؤ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کچھ باتیں تھی جو کرنی تھی. اب یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ آپ نے بتانا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. ہاں جی, آگے والا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, پچھلا کیا بھی کھڑا, اگلا نماز پڑھ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, اوکے. کچھ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. ایک بالکل سارے کا سارا فل ہے, بلیک ہے, اور ایک کا ہاف. دوسرا ہاف کیوں ہے؟ ایکسیلنٹ. گناہ پوائنٹ پکڑ لیا ہے. گناہ, اوکے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دل ہے اور اس میں اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ اللہ, یہ جو دل ہے نا ہم سب کے اندر ہے. یہ دل ہے تو ہم زندہ ہیں, دل نہیں ہے تو ہم زندہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے دل کی, ہمارے جسم کی روح کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا, ایمان کا تقاضا یا تقوی یا متقی. اب ساری ہم یہ ٹرم پڑھ چکے ہوئے ہیں. اب جو پچھلا انسان ہے وہ کل والی تصویر کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں. کھڑا تو وہ نماز کے لیے ہی ہے. گناہ زیادہ ہے, گناہ کہہ لیں یا کہ مطلب الجھنے کہہ لیں, الجھا ہوا ہے. مطلب کم ہے وہ نماز میں ہے. جو جھک رہے ہیں, ابھی آپ کو اس کا پورا کنسیپٹ سمجھ آتا ہے. اب میں کھڑی ہوں, میں نے نماز کے لیے کھڑی ہونا ہے. میرے اندر وہ ساری سوچیں ایز اٹ از گردش کر رہی ہیں جیسا میں عام کام کرتے ہوئے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. جب میں نماز کے لیے جاتی ہوں, رکوع میں جاتی ہوں, تھوڑا سا وہ برڈن کم ہو جاتا ہے. سارا نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہو جاتا ہے. خیر, اب وہ برڈن جو ہے جب میں سجدے میں جاتی ہوں پورے کا پورا ریلیز مجھے مل جاتا ہے. ملنا چاہیے.
جب میں نماز میں جاتی ہوں میری مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بچوں کی پریشانیاں ہیں، فیملی کی پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، انسان ہے نا تنگ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں، ہر ایک کو کسی نہ کسی لیول کی، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی پریشانی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں نماز میں جاتی ہوں، کہا تو یہ گیا تھا کہ نماز جو ہے سکون کا باعث ہے، میں وہ سکون لے کے اٹھتی ہوں۔ اگر میرے دل میں اللہ ہے تو وہ سکون مجھے ملنا چاہیے۔ اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود سٹریس میں ہوں، نماز پڑھنے کے باوجود میں پریشانیوں میں ہوں، نماز پڑھنے کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، نماز پڑھ رہی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، اشراق پڑھ رہی ہوں، تہجد پڑھ رہی ہوں، اس کے باوجود میرے اندر سٹریس بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرا دل صاف نہیں ہے۔ جس دل میں رب رہتا ہے نا، اس دل میں کوئی اور چیز نہیں رہتی، اور جس دل میں رب رہے گا اس کے آگے میں سجدہ ریز ہوں گی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ میری ساری پریشانیوں کو لے نہ لے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، بچے کی شادی میرے ہاتھ میں ہے، جاب کا مل جانا میرے ہاتھ میں ہے، میری کوششیں ہیں، اچھا میں کماتی ہوں تو یہ میری کوشش ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ میں ضرور کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے، لیکن دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب میرے دل سے، دماغ سے یہ چیزیں نکلیں گی نا، کیونکہ جب ہم صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں نا، اس میں اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، وہ پورے شعور کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ یقین کریں آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت اور طلب محسوس ہوئے گی نہیں۔ اتنی پیاری پیاری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہوئی ہیں۔ پھر ایمان باللہ اور اس کے تقاضے میں کیا آتا ہے؟ امام ابن یمین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کو پہنچ جانا عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اس کے حق کو ادا کیا، اور رمضان کا حق یہ ہے کہ بندہ گناہ اور معصیت سے اپنے رب کی جانب رجوع کرے، اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے، اور غفلت سے اپنے رب کے ذکر کی جانب رجوع کرے، اور اللہ کی دوری سے انابت اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ مطلب کہ اگر انسان سے گناہ اور معصیت ہو رہی ہے تو اس نے رجوع کرنا ہے اپنے رب کی طرف، اس کو چھوڑ کے رب کی طرف جانا ہے۔ اگر اس کی فرمانبرداری میں اس کو غفلت ہو رہی ہے تو ذکر کر کے اللہ کی انابت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے دوری ہو رہی ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی انابت، کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمائے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ نفس مطمئنہ، ہم نے ابھی دل کی بات کی نا، دل تبھی مطمئن ہوگا جب میرے اندر نفس مطمئنہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی میں نے پورے رمضان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نفس مطمئنہ عطا کر دے، ایسا نفس جو نیکیاں کر کے مطمئن ہو جائے، اس پہ گھمنڈ نہیں کرے، اس پہ تکبر نہیں کرے، اس پہ غرور نہیں کرے، بلکہ کیا کرے کہ اس پہ مطمئن ہو جائے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونٹی دی، میں نے اس کو لے لیا، اس کے بعد خلاص ختم۔ جو گناہوں کو ترک کر کے مطمئن ہوتا ہے، اب یہ دیکھنا مجھے یہ ہے کہ میں نیکیوں کی طرف جاتی ہوں تو مطمئن ہوتی ہوں، یا گناہ کر کے میں مطمئن ہوتی ہوں، کسی کے اوپر ظلم کر کے میں کہتی ہوں میں نے آج کام صحیح کر لیا ہے، استغفر اللہ کرتے ہیں نا ہم، کسی کو نیچا دکھا دیا تو میں کیا کہتی ہوں، آج ٹکانے پہ آئی ہے نا، آج میں نے صحیح پکڑا اس کو، آج تو مزہ ہی آ گیا، استغفر اللہ۔ اب یہ دل آپ نے خود دیکھنا ہے کہ وہ نیکیوں میں مطمئن ہوتا ہے یا گناہ کر کے، گناہوں کو ترک کر کے مطمئن ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی وقت کے ضیاع پر بے چین ہوتا ہے، نفس مطمئنہ جب اس کا انسان کا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بے چینی اس کے اندر لگ جاتی ہے، وہ اس کا دل وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، میں نے کسی کو برا بلا کہہ دیا ہے، یا میں نے کسی پہ ظلم کر دیا ہے، تو وہ اس کے اندر ایک کہتے ہیں نا اپنی زبان میں چوائی سی لگ جاتی ہے کہ اب میں نے یہ کیا کر لیا ہے۔ ہاں، یہ نفس مطمئنہ کی ایک اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جو رب کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، جو رب کی خاطر خود کو تھکا کر مطمئن ہوتا ہے، جو نیکی کے مواقع چھوٹ جانے پر، رب سے دور ہو جانے پر تڑپتا ہے، جو اپنی کوشش اپنے رب کے نام، اپنی خواہش اس کی رضا پر قربان کر کے جیتا ہے، ہر آزمائش، ہر دکھ پریشانی میں وہ مطمئن رہتا ہے۔
وہ واویلا نہیں کرتا، وہ بار بار لوگوں کے آگے جا کے یہ نہیں کہتا کہ ناشکری کے الفاظ نہیں بولتا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ جس حال میں بھی میرا رب رکھے گا، میرے رب کی چوائس ہے، میرے رب نے مجھے اس چیز کے لیے چن لیا الحمدللہ. تو اس کا دل اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ بے فکری اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت سوچتے ہی رہنا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. دیکھیں کئی دفعہ ہم نے کل یا پرسوں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال کے انسان کو آزمانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ مشکل ہی بہتر ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور رب پر توکل کرنے والا ہوتا ہے. دس از دا کی. وہ رب پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے سے برا نہیں کرے گا، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ میرے لیے کیسے بری چیز کو پسند کر سکتا ہے، کیسے مجھ پہ ظلم کر سکتا ہے. اس کی رحمتیں تو اتنی ہیں، یہ میرے ہی گناہ ہو سکتے ہیں. میں نے پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ مجھے اگر سکون، نماز، قرآن، نمازیں، زکوٰۃ سارا کچھ کر کے بھی سکون نہیں مل رہا تو کہاں کمی ہے. پھر اس کو دیکھیں آپ. پھر عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، مگر نامہ اعمال میں جو اجر لکھ دیا جاتا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے موجود رہتا ہے. اس بات کو دیکھیں. اور مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے وہ نیکیاں کرے. اب یہی ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے. اس رمضان میں نیندیں بھی آئیں گی، ہمیں تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی، ہمیں کمزوریاں بھی محسوس ہوگی، لیکن ہر موقع کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے میں نے بھاگنا ہے. تھک جاؤں گی کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے تھک رہی ہوں، اب میرے لیے آگے آسانیاں ہوں گی. تو ٹائم میں گزر جانا دیکھنا ہے، ایک ایک کر کے 30 ڈیز نکل جانے ہیں. اور اگر رمضان المبارک میں آپ کی طبیعت میں سستی محسوس ہو رہی ہے نا تو صرف یہ لفظ جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، کے گنتی کے چند دن 29 اور 30 ڈیز، دیٹس اٹ. پھر سارا سال ہم نے یہی کام کرنے ہیں. اس مہینے میں اپنے آپ کو تھکا دیں اور نیکیوں کی طرف بھاگیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دنیا گلوب نظر آ رہا ہے. اس کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ پڑھ تو ہم قرآن رہے ہیں، اسی میں گم ہے، اسی میں رہ رہے ہیں، اسی کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی ہمیں نہیں فکر. دنیا میں جتنے بھی لوگ ارد گرد ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ سارے سدھر جائیں، میں جو ہوں نا میں وہیں پہ رہوں. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز دے دی جس کی ہمیں ضرورت تھی دنیا میں رہتے ہوئے. پھر یہ کہ آج امت کو ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کے بل بوتے پر لوگوں نے کیا کیا کچھ حاصل نہیں کر لیا. آج اگر ہم ذلت کا شکار ہیں، آج اگر ہم پستی کا شکار ہیں، آج اگر کوئی ہماری عزت نہیں کر رہا ہے، آج اگر کوئی مسلمانوں پہ انگلی اٹھا رہا ہے، یہ قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے. اگر وہ قرآن کو تھام لیتا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا، اگر وہ سمعنا و اطعنا کرتا، تو آج اس کا وہ مقام ہوتا کہ جو اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سیرت میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے، انبیاؤں کی سیرتوں میں ہمیں وہ سارے واقعات مل جاتے ہیں کہ ان کو اللہ اس ایمان نے کیا کس مقام تک پہنچا دیا. آج اگر ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں تو آج صرف اور صرف ایمان کی دوری کی وجہ سے ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 208 سورہ البقرہ انشاءاللہ تعالی ہم سارے اکٹھے مل کے پڑھ لیتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
اب اس آیت کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے. الفاظ خود بخود یہ ساری چیز جو ہے نا بتا رہی ہیں کہ اے ایمان والو. اچھا سورہ البقرہ کی شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا ذکر کیا, اس کے ساتھ بتا دیا کہ متقین کون ہوتے ہیں, وہ کیا کیا کرنے والے ہوتے ہیں, ایمان میں کیسے داخل ہونا ہے. پھر منافقین اور مفسدین کی بات ہوئی, خیر ہم نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے. 3 گروہ آئے, 3 گروہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر 2 میں تقسیم کر دیا, اچھے اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے, جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے. پھر ان 2 کی گروہوں کی جو اور آگے کیٹیگری بنتی ہیں وہ ان کے اعمال کی بنیاد پہ, ان کے اعمال کیسے ہوں گے, کس طرح کے ان کو درجے ملیں گے, اس کی بنیاد پہ ان کو اور 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا. ایک گروہ جو ایمان صالح کی بنیاد پر بنایا گیا, اور اب یہاں پہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھ لیا ایمان میں داخل کیسے ہونا ہے, ایمان کا تقاضا کیا ہے, کس چیز پہ ایمان لے کے آنا ہے. اب جب میں ایمان لے آئی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو ایمان تو لے آئے ہو, اب کرنا کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنو یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب یہ کلمہ سنو تو تم اس پر توجہ دو, اس پر غور کرو, اپنے کانوں کو مطلب کہ اوپن کر لو. دنیا میں تبدیلی لانی ہے تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کر کے مخاطب کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو, تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر دینا چاہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا حکم دینا چاہ رہے ہیں یا شر سے روکنا چاہ رہے ہیں. اور یا ایھا الذین کی آیات کتنی قرآن پاک میں آئی ہیں؟ 89. الحمدللہ جی, 89 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ کے پکارا ہے. تو 89 ٹائم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کہہ کر یا تو کسی چیز سے روکا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا ہے, اور ساری کی ساری ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ کیٹیگری میں رکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پکارتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پھر ساتھ میں جو بھی ہے کہ جو ایمان لائے ہو. اگر ہم ایمان لائیں, یہ ایک معمولی سی پکار نہیں ہے, پھر یہ ایک بہت بڑی پکار ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ سلمی اور سلمی, کیا تھا مطلب اس کا؟ سین کے ساتھ زیر اور سین کے اوپر زبر, کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے اس کا؟ امن میں آ جانا, سلمی امن میں آ جانا, سلمی سلامتی میں آ جانا, اطاعت کر دینا, سپردگی کر دینا. ٹھیک ہے, زیر اور زبر کے فرق سے میننگ بھی بدل جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, سلمی کا لفظ آ رہا ہے, تو اس وقت بھی میں نے یہی آیت کوٹ کی تھی. ٹھیک ہے, کہ پورے کے پورے جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اپنے آپ کو بچا لو. جب انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے گا, اسلام میں داخل ہو جائے گا, تو وہ اپنے آپ کو امن میں پائے گا, سکون میں پائے گا, وہ دنیا سے بالکل آزاد ہو جائے گا, اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں رہے گی. اگر میں کہہ رہی ہوں میں مومن ہوں, میں اسلام لا چکی ہوئی ہوں, اور پھر بھی مجھے لوگوں کی فکر ہے, تو اس کا مطلب ہے پوری کی پوری ایمان میں داخل نہیں ہوئی, میں کنارے پہ ہوں. قرآن ہی کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ ہیں, دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دین بھی رکھنا چاہتے ہیں, وہ پورے کے پورے آدھے ادھورے داخل ہوئے ہیں. اور آدھے ادھورے پہ اگر ہم بات کرنے لگے تو بات اتنی لمبی ہو جائے گی. آدھے ادھورے کیسے ہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم دین میں آ گئے ہیں, لیکن آدھے ادھورے کیسے ہیں؟ صرف ہم باتیں کرتے ہیں, ہم دعوے کرتے ہیں, ہم کام نہیں کرتے, جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے, بلکہ اس کے لیے کچھ دینے والے بنو, دین کے لیے اس کے لیے قربانیاں دینے والے بنو, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے والے بنو, اپنے وقت کا بہترین وقت جو اپنے دین کو دو. اور بعض اوقات جو ہے مال نہیں دے سکتے تو انسان جو ہے اپنے جذبات کا, اپنے احساسات کا, اپنی ذات کو جو ہے وہ قربان کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے احساسات کو کیسے وہ قربان کرتا ہے, اپنی جذبات کو کیسے, کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے, اللہ کے دین کی خاطر وہ کسی کو کوئی پیغام دیتا ہے, تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نہیں, وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بے رخی, بے عزتی کرتے ہیں, بے رخی بدلتے ہیں. آپ کو وہ سننا پڑتا ہے, آپ کو وہ برداشت کرنا پڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, یعنی کہ نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جب اپنے پیاروں کو ہم کہتے ہیں, اپنے بچوں کو ہی لگا لیں, ہم جا کے ان کو بتاتے ہیں ایسے نہیں, یہ کام ایسے کرو, وہ نہیں مانتے, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ نہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے.
اور وہ کیا کہتے ہیں, وی نو ایوری تھنگ. اگر آپ کو سارا کچھ پتہ ہے تو آپ کا عمل پھر کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. If you know everything, you should be changed. آپ کو پتہ ہے آگے دلدل ہے, آگے کنواں آ رہا ہے, تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ I'm not care about. تو اب اسی رویے کو کہا جا رہا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. یہ لوگ جو ہے آپ کو تنگ کریں گے, اس طرح کہیں گے, اس صورت میں اگر دین کے کام کو چھوڑ دو گے تو تم اپنے دین کو نقصان پہنچاؤ گے. کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا, تمہیں نقصان ہونے والا ہے کہ تم خیر کی طرف بڑھ رہے تھے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے, مقصد کلیئر نہیں ہوتا, تو کیا لوگوں کو جب یہ تنقید کرتے ہیں, ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم دل چھوڑ دیتے ہیں. اور سب سے پہلا کام ہمارا, ہم دین ہی چھوڑ کے بیٹھتے ہیں. جب دین چھوڑتے ہیں تو آہستہ 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 شیطان ہم سے سارے کے سارا دین ہی ہم سے لے لیتا ہے. ہم پورے کے پورے دنیا والے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور کہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں دین نہ فٹ ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دین میں آگے بڑھتی, پیچھے جانے کی بجائے اس کو آگے بڑھتی, میں اپنے آپ کو روک لیتی اس برائی کی طرف جانے کے لیے, اس خطرے کی طرف جانے کے لیے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ورنہ شیطان کی تم پیروی کرو گے. شیطان اپنی ہی راہوں پہ تمہیں چلا دے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلو گے اور شیطان تم پہ حملہ نہ کرے. یہ تو پکا ہے, اس نے کیا کہا تھا کہ میں کروں گا. اور حملہ جو پکے مضبوط ایمان والے, ان پہ شیطان نہیں آتا, ان کو پتہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ میرے جیسے ڈاواں ڈول جو ایمان والے ہیں انہیں پہ حملہ کرتا ہے, اور ہم فوراً سے اس کی بات سنتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہمیں خطرہ دے کے اس بات سے روکے گا, وہ ہمیں اچھا پیارا دوست ساتھی بن کے آ کے کتنے پلیٹ پہ حلوہ اوپر چاندی کا ورق لگا کے ہمارے سامنے وہ پیش کرتا ہے. بہت پیارے طریقے سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دین کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب ہماری جو جیسے کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں زندگی میں کوئی ہمیں کوئی مشکل نہ پیش آئے, کوئی ہمیں ایسا ماحول نہ ٹکرائے, ہمیں اسلام پر کوئی اس طریقے سے عمل نہ کرنا پڑے, ہمیں ایمان کی طرف سے یا ہم دین پہ چل رہے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے, کوئی ہماری مخالفت نہ کرے, جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا ہی ہوتا جائے, اور جیسی میری خواہشات ہیں اسی کے مطابق میں ڈھلتا جاؤں, میری خواہشات پہ کوئی زد نہ پڑے. اس طرح کا اسلام ہم لینا چاہتے ہیں, کوئی مشکل والا اسلام نہیں ہم لینا چاہتے. مطلب کہ جو میں اپنے دھیان سے, اپنے سوچ سے ایمان دین کو سمجھ رہی ہوں, کہتے ہیں سوکھا سوکھا دین, اپنے کمفرٹ زون والا دین. کمفرٹ زون سے نکلوں گی تو اوبیسلی مجھے محنت کرنی پڑے گی. میں کمفرٹ میں رہنا چاہتی ہوں, جس کو میں ایزیلی کر سکتی ہوں وہ کر لوں, جس میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے وہ میں نہ کروں. اب یوں ہی اسلام کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے, کوئی قربانی دینی پڑے, ہمارے آباء و اجداد کے خیالات ہو گئے, ان کے رسم و رواج ہو گئے, کیا میں ان سے رکتی ہوں؟ کیا میں وہاں پہ سٹاپ لگاتی ہوں؟ نہیں لگاتی نا. کیوں نہیں لگاتی؟ مجھے ضد پڑے گی نا, زد میرے اوپر آئے گی, تنقید کی جائے گی, مجھے ٹونٹ کیا جائے گا, مجھے تنگ کیا جائے گا, مجھے سنائی جائیں گی. اور اپنے گھر والے سناتے ہیں کیا کہ دیکھو شادی ہے تو میں نہیں یہ رسم کروں گی, تم کوئی نوکھی ہو, سارے کر رہے ہیں, کوئی فوت ہو جائے گا میں کل نہیں کرواؤں گی, تم کوئی نوکھی ہو, یہ تو حق ہے مرنے والے کا. یہ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے مرنے والے کا یا نہیں ہے. میں اس کو ثواب کی خاطر کہیں اس کے لیے مشکلیں تو نہیں کھڑی کر رہی. وہی کسی غریب کو, کسی یتیم کو دے دیتی نا, وہ دعا دیتا, اور اس کا مجھے اس مرنے والے کو کتنا اس کا اجر ہوتا مجھے نہیں اندازہ. لیکن میں یہ رسمیں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں. یہ پورے کے پورے دن میں جانا نہیں ہے, یہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر دھکا لگا تو ادھر گر جائیں گے, ادھر لگا تو ادھر گر جائیں گے. نقصان کس کا ہے؟ میرا اپنا. اور ہم یہ پتہ یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں, ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور علم لینا بھی نہیں چاہتے. کوئی دیتا ہے نا ہمیں علم, ہم کہتے ہیں نہیں اپنے پاس ہی رکھو یہ علم, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتی آئے ہیں. ہاں کہ انہوں نے جو کر لیا نا میں بس وہی کروں گی, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کرتے ہیں. اب کیا لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی فکر ہمیں زیادہ ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ لو ابو فوت ہو گیا تو اس کے ختم ہی نہیں دلوایا, امی فوت ہو گئی, مرنے کی دیر تھی, ساتھ ہی بچوں نے اپنی نظریں بدل لی. حتیٰ کہ امی کو فائدہ وہ ہونا ہے اگر کسی غریب کو میں دے دوں گی نا. یہاں پہ فار ایگزامپل میں ادھر کی مثال دے دیتی ہوں, کوئی فوت ہو جاتا ہے, ہم کل کرواتے ہیں, ہٹے کٹے ہیں سارے, کھاتے پیتے ہیں, کیوں کرواتے ہیں؟ پہلے تو بات یہ سوچنے والی ہے. اگر میرا زیادہ ہی میں امی کے لیے حریص ہوں یا ابو کے لیے حریص ہوں یا اپنے کسی رشتہ دار کے جو فوت ہو گیا ہے,
تو میں حریص ہوں ان لوگوں کو کھانا کھلاؤں جن کو طلب ہے. ہم لے جاتے ہیں اور جا کے بن میں پھینک دیتے ہیں, تھوڑا سا کھا لیا, تھوڑا سا بن میں پھینک دیا. اس کا فائدہ مرنے والوں کو تبھی ہوگا جب وہ کسی غریب کے پیٹ میں جائے گا, جس کی طلب ہے, جس نے بیچارے نے سالوں سال گوشت نہیں دیکھا ہوگا. میں یہیں پہ بیٹھی ہوں, انہیں لوگوں کو کھلا رہی ہوں, انہیں لوگوں کی مجھے فکر ہے جو ماشاءاللہ دن میں 4-4 5-5 دفعہ کھاتے ہیں. باجی اس پہ وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اتنے لوگ آئیں گے تو دعا کریں گے, اور پھر وہ دعا تو آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہ مجبور کر رہے ہیں نا لوگوں کو, ہم اپنا دین بنا رہے ہیں نا, اپنا دین بنا رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے مجھے تقویت ملے گی. پورے کے پورے داخل ہوں گے نا تو ہمیں ان ساری چیزوں سے چھٹکارا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین میں داخل ہونا بہت آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا, ہمارے رسم و رواج نے مشکل بنا دیا. ہمارے آباء و اجداد جو کرتے چلے آئے ان کو بھی علم نہیں تھا, وہی انڈائریکٹلی ہمارے اندر انجیکٹ ہو گیا, اور ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں. ہم علم نہیں لینا چاہتے, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. مسئلہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہ شروع کیا تھا ان کا پرپس غریبوں کو کھلانا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت وہ کھلاتے ہوں. ہاں ایسا تھا نا, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ غریب زیادہ آتے تھے, کیونکہ وہ دیتے تھے شاپ کو, اس کو کہتے تھے ایک چکن ہوتا تھا, ایک بوری آٹے کی ہوتی تھی, اور چاول 1 کلو. تو وہ اعلان کر دیتے تھے کہ آج جو ہے, تو وہ سارے لوگ آتے تھے لے کے چلے جاتے تھے, سب غریب امیر جو بھی آتا تھا. اچھا, تو بیسکلی ان کا پرپس تھا غریبوں کو کھلانا. اور آپ یہاں پہ تو امیر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ یہاں پہ وہ نیت کا معاملہ آ جائے گا. پرپس ابو فوت ہوئیں گے تو وہ پرپس آتا ہے, پہلے کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, اللہ کو پہلے آنا ہے. ابو کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ دل میں نہیں ہے. پھر وہی دانے کی بوری جو میں اللہ کے لیے دوں گی نا, تو ابو کی نیت کر لوں کہ ان کو ثواب مل جائے, رادر دن ابو کی نیت کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب دے دے. میں نے ابو کو پہلے رکھ لیا, نیت میں نے بعد میں کر لی. اللہ ہر ایک چیز سے پہلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمر سے وہ کیا تھی کہ امت تب تک تو میرے سے مکمل طور پہ محبت نہیں کر سکتا جب تک ہر چیز سے میں تمہارے دل میں پہلے نہ آ جاؤں. ہم سارا کچھ کر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. جی ہم کرتے ہیں نا, ہم اپنوں کے پیار میں کرتے ہیں, یعنی کہ نفرت میں کرتے ہیں. اور شیطان کیا کہتا ہے, بدعت بھی یہی سے رواج ہوئی نا, وہ اپنے پیاروں کی محبت میں دین سے غلو کرواتا ہے, دین سے باہر نکلواتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا اپنے امی سے ابو سے تمہیں ہری نفرت ہے تو تم ختم دلواؤ. وہ یہ کہے گا تمہیں محبت ہے, دین میں ایڈیشن کرو. جہاں پہ ایڈیشن ہوگا وہاں پہ ایک اچھی جو سنت ہے وہ پیچھے چلی جائے گی, بدعت آگے آ جائے گی. اور بدعت والوں کے لیے کیا قرآن پاک میں آتا ہے کہ 50,000 سال تک کی وہ خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, کیوں انہوں نے خود سے دین میں کوئی ایک نئی چیز گھڑ کے رکھ دی ہے, اور ساتھ میں دلیلیں بھی دینا شروع کر دی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, پورے کے پورے دین میں داخل ہونا, ہم آدھے ادھورے ہوتے ہیں, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, اور ہمیں اس کے لیے علم لینا پڑے گا. جب ہم علم نہیں رہیں گے, ہم آدھے ادھورے لٹکتے لٹکتے چلے جائیں گے. دنیا میں کتنی دیر جی لیں گے, ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہی ہے نا. پھر آگے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کی طرح کہ جو بندہ اصول پسند ہوتا ہے نا, عام زندگی میں بھی ہم دیکھ لیں, ایک دفعہ وہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے, یہ میری زندگی کا مقصد ہے, یہ میں نے اچیو کرنا ہے, پھر کوئی چیز اس کو وہاں سے ہلا نہیں سکتی. اگر میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں, میں نے جنت میں جانا ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, پھر اللہ کی طرف سے ٹیسٹ بھی آتے ہیں, جو بھی آتا ہے میں اس کو پار کرتی چلی جاتی ہوں. کیوں کہ مجھے میری منزل نظر آ رہی ہے, میں جنت میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں. ہم جنت الفردوس کی دعائیں کر رہے ہیں, لیکن یقین ہمیں کوئی نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں, ہم دعائیں کر رہے ہیں کس طرح کے, کیونکہ وہ ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے. وہ تڑپ جب لگے گی نا کہ جنت الفردوس میں جگہ دے, تو وہ آپ کو ایک تڑپ, ایک خوشی ہے, یہ محسوس ہونی چاہیے. اچھا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مہمانی بھی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, صحابہ اکرام بھی ہوں گے, صحابیات بھی ہوں گی, وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوں گی. تو آپ کا دل خود ہی کرے گا میں بھی ویسے عمل کروں تاکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا میں جنت الفردوس کی مانگ رہی ہوں, مجھے اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے جنت الفردوس میں ہوگا کیا. کتنے لوگ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں, کوئی بھی نہیں مانگتا, بس رٹی رٹائی بچپن میں وہ امیوں نے یاد کروا دی, اور اللہ جنت نصیب کرے. دادی وہ ایسی دعا مانگتی تھی, اب تو بھول بھی گئی ہے, وہ ایسا رٹے لگایا, اپنے شعور کو جگا کے نہیں مانگیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا.
کہ جنت الفردوس میں جانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، اس میں کافہ پورے کے پورا میں نے دین میں داخل ہونا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، صبغت اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس پہ چلو۔ صرف وقتی، سطحی اور جذباتی طور کا جو تعلق ہے نا، وہ آپ کو پورے کے پورے آپ کے اندر آ جانا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہو کہ سبحان اللہ کہ جی تو میں رہی ہوں اسلام کی عبادتیں میں اسلام کی کر رہی ہوں، اور میری معاشرت، میرے طرز عمل ہندوؤں والا، دوسروں کی نکالی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میری عبادت، میرے معاملات، میری معاشرت، میرے عقائد، میری معیشت، میری سیاست، میرے معاملات، ہر چیز پورے کے پورے دین کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ ادھر میں نماز پڑھ رہی ہوں، ادھر میری منگنیاں جو ہیں وہ ڈھول ڈھماکے اور پتہ نہیں کیا اللہ کی حدود کو میں توڑ رہی ہوں، ادھر میں مسلے پہ کھڑی ہوئی ہوں اور ادھر گانے سن رہی ہوں ادھر۔ ہاں مطلب اس چیز جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو سب کو کلیئرلی پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ اس چیز کا شعور لے کے آئیں کہ پورے میرا ہر معاملہ پھر دین کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں دنیا رکھ رہی ہوں تو ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلتے ہیں، نہیں، میں نے دین رکھنا ہے، ساتھ ساتھ دنیا کے چلنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، تو اسی وقت وہ گانے بج رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کریں، جائیں جا کے نماز پڑھیں، پھر واپس آ کے اسے بے حیائی پکڑ جائیں، یہ کیسی نماز ہے؟ وہ نماز نہیں تھی نا جو بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ اگر بے حیائی سے روکنے والی ہوتی تو دوبارہ میں پلٹ کے اس کی طرف نہ جاتی۔ یہ ہم نے مذاق بنا لیا دین کو۔ وہی نا کہ دین کہہ دیا نا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا بس کافی ہے، اشارے کر دینا، نماز پڑھی تو نہیں ہے نا، پھر وہ اشارے کیے ہیں، اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے، استغفر اللہ۔ ضمیر کو سلایا نا۔ پھر کیا ہے کہ دل سے، دماغ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنی خواہشات، جذبات، سب کچھ جو ہے، جان، میری مال، میری صلاحیتیں، میرے اوقات، پورے کے پورے اسلام میں لے کے میں نے داخل ہونا ہے، ایک چیز بھی پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ پھر ساتھ میں کہہ دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو تاکہ وہ ہو جائیں شامل دوزخیوں میں۔ اب آیت کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے، جب تک میں سمجھوں گی نہیں، یقین کریں یہ میرے پہ حملے کرتا رہے گا۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے بس یہ سوچتا ہے کہ دشمن جو ہے شیطان میرا کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے لیے وہ حربے نہیں کرتا، اس کے لیے وہ اقدامات نہیں کرتا، تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ان کاموں سے بچنا ضروری ہے جن کو شیطانی عمل کہا گیا ہے، اور سنت سے ہمیں یہ چیز ملتی بھی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ پریکٹیکلی اگر ہم مثالیں لیتے ہیں، فار ایگزامپل پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، میں الٹے ہاتھ سے کھاتی ہوں، اٹھاتی ہوں، پی لیتی ہوں، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کرواتا ہے۔ تو حکم کیا ہوا ہے؟ رائٹ ہینڈ سے۔ میں کوئی کپڑا پہنتی ہوں تو لیفٹ بازو پہلے اور رائٹ بعد میں، تاکہ حکم ہے رائٹ جب پہننا ہے تو رائٹ پہلے اور لیفٹ بعد میں۔ جوتا پہننا ہے رائٹ پہلے لیفٹ بعد میں، جب اتارنا ہے تو اس کے اپوزٹ ہے، لیفٹ پہلے اور رائٹ بعد میں۔ یہ سارے شیطانی عمل ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت رائٹ فٹ باہر نکلنا ہے تو لیفٹ، جب اندر جانا ہے تو رائٹ، ہم ادر وے راؤنڈ کرتے ہیں کہ یہ شعور نہیں ہے۔ اپنے آپ کو شعور کے ساتھ کریں، دیکھنا جوتا پہنیں گے آپ کو پتہ بھی ہوگا پہلے لیفٹ پاؤں اٹھے گا، اگر آپ جان بوجھ کے کریں گے، پہن بھی لیا، اتار کے رائٹ پہنے کہ یہ سنت ہے، اب میں لیفٹ پہنتی ہوں، 2-4 دفعہ کریں گے تو عادت بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں خاص طور پر جوئے اور شراب کو بھی شیطانی عمل میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر انسان ہے، بھول جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تو جان لو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، لیکن لوگ مان کر نہیں دیتے، سمجھ کر نہیں دیتے۔ کس بات کا انتظار وہ کر رہے ہیں؟ کہ قیامت آ جائے، اللہ کی عدالت قائم ہو جائے، تیرا رب فرشتوں کو بھیج دے اور سارے معاملات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس دن کو ماننا یا عمل درست کرنا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے آ جائیں گے۔
سورہ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسی قسم کا مفہوم اس میں آتا ہے کہ نہیں منتظر مگر اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی طرف سے. جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی طرف سے تو نہ نفع دے گا کسی شخص کو ایمان لانا اس کا جو ایمان لایا اس سے پہلے یا جس نے نہ کمائی کی ہو اپنے ایمان میں. کوئی بھلائی ان سے کہہ دو تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کہ کھلی کھلی قرآن کی آیات جو ہے ہمیں وہ بتائی جا رہی ہیں. پھر کیا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے ہیں, آدھے ادھورے نہیں داخل ہونا, کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا, کچھ دے دیا کچھ نہ دیا, پورے کے پورے داخل ہونا ہے. دین اسلام جو کہ امن کا دین ہے اس میں داخل ہو جاؤ گے تو امن میں آ جاؤ گے. ہم پورے داخل نہیں ہیں اس لیے بے سکونی ہے, اس لیے بے چینی ہے, اس لیے ہم الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو سکون, اللہ تعالیٰ نے اسلام ہے ہی امن کا نام. اگر مجھے امن مل ہی نہیں رہا, مجھے سکون ہے ہی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے, کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نا وہ لوپ جو ہے وہ ڈھیلی ہوئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. دین کی خاطر لوگوں کی باتوں پر کی پرواہ نہیں کرنی اور اپنے دین کو داؤ پہ نہیں لگانا. جو کام کر رہی ہوں مجھے پتہ ہے یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہوں, اس سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے تو میں نے کرتے چلے جانا ہے. اصول والا بننے کی کوشش کرنی ہے کہ زندگی کا مقصد حاصل کر لوں. یہ نہیں کہ ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور, اس نے کہا کچھ اور کر لیا, اس نے کہا کچھ اور کر لیا. جو میں نے ٹھان لیا وہ کر کے گزرنا ہے. دین اسلام کے راستے پر جم جانا ہے اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرنی ہے کہ میری دوڑ کس کے لیے ہے, میرے لمحے کس کے لیے گزر رہے ہیں, میرا وقت کہاں پہ ضائع ہو رہا ہے. میری کوالٹیز کو, جو کہتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز دی ہیں انسان اس کا استعمال نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے, چھین لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا. میرے اندر جو کوالٹی ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دی, اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے دین کے لیے اچھے کاز کے لیے اس کو سرو کریں. اللہ کے لیے مخلص ہونا ہے یا مخلص, یہ کی چاہ رکھنی ہے, یہ فیصلہ میرا ہوگا, یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ میں نے مخلص بننا ہے یا میں نے مخلص بننا ہے. فرق کیا بتایا تھا؟ مخلص ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں, اور دوسرا جب اللہ ہمارے ہم اس کو سن کے اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں. نہیں, ہم جو ہیں ہم مخلص ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم اللہ کے لیے جہد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مخلص ہو کے لام کی زیر کے ساتھ. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں وہ مخلص کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کو بھی چن لیا, اس کو جیسے انبیاء کرام کو چنا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا. یہ لفظ آتا ہے, ہاں, اپنے لیے خاص کر لیا ہے, اپنے لیے خاص چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ فرق ہے. اب میں نے مخلص ہی رہنا ہے یا میں نے مخلص کا درجہ پانے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, میں کہتی ہوں ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے تو چنے ہوئے ہیں نا, اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ نے چنے کے رکھا ہے ہمیں, تو الحمدللہ. کیسے لکھا جائے گا مخلص, زبر کے ساتھ؟ ہاں, یہ دیکھیں نا, مخلص لام کے نیچے زیر آئے گی تو مخلص یہ ہم ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, ہم جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ رتبہ اور مقام پانے کے لیے. اور مخلص جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے بندے کو کسی اپنے خاص کام کے لیے. آگے کیا ہے کہ آیت نمبر 278 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, ہم سارے مل کے پڑھ لیں اس کو پلیز. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. پورے داخل ہو جاؤ گے تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ خود ہی چھوٹ جائیں گے. سبحان اللہ. کہ الربا کیا ہے؟ را با واو سے ہے زیادہ ہونا, بڑھوتی ہونا, بڑھنا, ایک خاص مخصوص طریقے سے بڑھنا. جو ہم قرض لیتے ہیں یا وہ مطلب کہ اس کے اوپر جو منافع آتا ہے نا وہ خاص قسم کا منافع, اس کو ربا کہا جاتا ہے.
اور اصل مال پر اضافہ جو ہوتا ہے اس کو ربا کہا جاتا ہے. پھر وَازَرُوا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ چھوڑ دو، یعنی کہ جو وصولیاں باقی رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کا لینا بند کر دو. اگر ایمان ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ دو گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہیں پہ جب حکم نازل ہوا کر دیا. اب اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، کیونکہ یہ ہر بندے کا اپنا انڈیویجول مسئلہ تھا نا، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو انڈیویجول لیول پہ. اور یہ جو حکم ہے سود کا، یہ کہتے ہیں کہ آخری آیات میں سے نازل ہونے والی آیات میں سے آیات ہیں، اور آخری حکم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم دینے کے 7 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور کہتی ہیں اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن حرام آخر میں جا کے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں، کہ وہ مکمل جب دین کر دیا ہے نا تو پھر کہا کہ یہ اب حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، مکمل کر دو، اس کو کلیا کیا کہتے ہیں، اس کو کہاں کلا کما کر دو، اس کو کھیر دو. کہ اتنے لمبے عرصے 23 سال ذہن سازی ہوئی کہ اتنا آسان، اتنا وہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا، کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کتنی لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اچانک سے کود کے پھر دوبارہ کہ ہم کہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں. کوئی بری عادت ہے آپ کے اندر تو اس کو آہستہ آہستہ اس کے لیے حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی اس کو ختم کرنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہنی تربیت کی، ان کی روحانی کی، عملی طور پر لوگوں کو تیار کیا. پھر آخر میں جا کر اس برائی کو کھاڑا گیا، اس کو ختم کیا گیا، اس کا حکم دیا گیا. برائی کو ختم کرنے کے لیے لمبی پلاننگ درکار ہے. کیسے؟ کہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو فوراً ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پلاننگ درکار ہے. کیوں؟ یہ سائیکالوجی جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان فوراً سے اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کی ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر دوسروں کی فکر کرنی ہے. کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے ماحول کو، ذہن کو اور عمل کو بدلا جائے گا تو پھر ہی کامیابی ملے گی. وہ یاد کر لیں جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کو کیا حکم دیا تھا؟ ماحول چینج کرو. میری صحبت مجھ پہ اثر کر رہی ہے، اچھی صحبت میں جاؤں گا تو آہستہ آہستہ میری عادت اچھے سے میں بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہم احلہ. اللہ اکبر اللہم احلہ. احلہ علینا بالامن والایمان. احلہ علینا بالامن والایمان. والسلامة والإسلام. والسلامة والإسلام. والتوفيق لما تحب ربنا. والتوفيق لما تحب ربنا. ربنا وترضى ربنا وربك الله. ربنا وترضى ربنا وربك الله. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ، اے اللہ، تو اسے ہم ہم پر طلوع فرما، فرما امن اور سلامتی امن اور سلامتی اور اسلام والا اور اسلام والا اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ اور اس چیز کی توفیق کے جو ساتھ تیرے ہاں جو تیرے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے. اے چاند، اے چاند، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے. ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے. آج انشاءاللہ جو ہے نا اشرائے رحمت جو ہم 10 دن کی ہے، یہ دعائیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. آج شروع کرتے ہیں. جو پہلی دعا پڑھی ہے وہ چاند دیکھنے کی دعا تھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ،
सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला अपनी तमाम खूबियों समेत पाक है, अल्लाह ताला की तमाम खूबियों समेत पाक है, और पाक है अल्लाह ताला अज़मत वाला। और पाक है अल्लाह ताला अज़मत वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुबहानल्लाहि बुक्रतन वअसीला। सुबहानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा हम्दो सताइश का मुस्तहिक है, बहुत ज्यादा हम्दो सताइश का मुस्तहिक है। और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती हूँ। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ बिरहमतिका अस्तगीस। ए जिंदा ए थामने वाले, ए जिंदा ए थामने वाले, मैं आपकी रहमत की उम्मीदवार हूँ। मैं आपकी रहमत की उम्मीदवार हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। व मिदाद कलिमातिही। अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ, अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ, उसकी तारीफ के साथ, उसकी तारीफ के साथ, उसकी मखलूक की गिनती के बराबर, उसकी मखलूक की गिनती के बराबर, और उसकी ज़ात की खुशनुदी के मुवाफिक, और उसकी ज़ात की खुशनुदी के मुवाफिक, और अर्श के वज़न, और अर्श के वज़न, और उसके कलिमात की स्याही के बराबर। और उसके कलमात की सिहत के बराबर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, है हमारे रब, हमको अपनी रहमत खास से नवाज, हमको अपनी रहमत खास से नवाज, और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। आमीन। आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली आयत है, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इसको पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 100 है सूरह आल इमरान की ये। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक ग्रोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर देंगे। कि अगर तुमने अहले ईमान की बात कहा जा रही है, ऐ ईमान वालों से मुखातिब होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुमने अहले किताब में से किसी एक ग्रोह की, फरीकन से मुराद क्या है कि एक ग्रोह। कौन सा ग्रोह? मतलब ये फरीक ग्रोह को कहते हैं ना, कि कौन से ग्रोह यहाँ लिया जा रहा है। स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ से दो ही ग्रोह हैं अहले किताब के, यहूद और नसारा। या तो वो दोनों लिए जा रहे हैं, या उनमें से एक लिया जा रहा है, या उन दोनों में से एक में से भी आगे उनका एक ग्रुप जो है वो लिया जा सकता है। उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ना इंसान की जो साइकोलॉजी है वो बताई जा रही है। कि अगर हम देखें कि जब मक्का से लोग मदीना में हिजरत करके गए, मक्का के लोग जो थे वो इनोसेंट थे, वो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। कि एक सोसाइटी ऐसी, जब अनपढ़ लोगों में से कोई पढ़े लिखे सोसाइटी में अनपढ़ लोग जाते हैं तो क्या समझते हैं, वो पढ़े लिखे लोग जो है पता नहीं वो किस दुनिया की मखलूक हैं, वो जो कह रहे हैं बस वो सही कह रहे हैं। हम भी देखें, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा हम उसकी बात को ज़्यादा गौर से सुनेंगे। एक अनपढ़ बंदा है, बेशक वो सही बात कर रहा है, हम उसको उतनी अहमियत नहीं देते। तो ये इन लोगों ने किया कि वहाँ पे गए, जब मक्का से मदीना गए, इन्होंने देखा कि अहले किताब बहुत पढ़े लिखे हैं, वो हाईली क्वालिफाइड है।
تو ان سب کو پتہ ہے کہ یہ شریعت کیا ہے، اس کو پیغمبر کیسے لے کے آئے، کون سے پیغمبر لے کے آئے، ان کی باتوں کو وہ غور سے سنتے تھے. اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان جب پڑھے لکھے کی بات سنتا ہے تو اس پہ وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. ان لوگوں نے ان کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان ان پڑھ شخص جو ہے ان پڑھ لوگ جا کے ان پڑھے لکھے لوگوں سے باتیں سنیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا ایمان افیکٹ ہو جائے. جو وہ بات کر رہی ہیں وہ کر تو دین کی آڑ میں رہی ہیں کہ ان کی شریعت میں یہ بات ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے. کہ تم یہ نہ کرو کہ ان کی گروہ کی بات مان جاؤ تو تمہیں اپنے ہی دین کی طرف واپس لے آئیں، کہ وہ بات ایسے تروڑ مروڑ کے بیان کرے، تمہیں ایسا لگے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تم وہ کرنا شروع کر دو اور تم بیک انہی کے جو ہے دین پہ واپس چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کی باتیں مان لی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے، تمہاری ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے. استغفر اللہ. کہ ہمیں وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے ان کے جو ہے اطوار کو ہم اپنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کی پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے. جاہلیت کی پکار کیا ہے کہ پچھلے واقعات یاد کروا کے اس میں اختلافات پیدا کرنا، آپس میں گروہ بندی کرنا، آپس میں لوگوں کو لڑانا، آپس میں ایک دوسرے کی بات نہ ماننا، یا پھر ماننی ہے تو پھر اپنے ہی ایمان کو ہم خطرہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں جو کہ پیچھے گزر چکی ہیں. ان کی باتوں کا ذکر کر کے کہ ان کی باتوں کو نہ سنو بلکہ وہ تمہیں تمہارے ہی دین سے جو ہے وہ پھیر دیں گے. کیا کہ جو کم پڑھا لکھا ہے اس کی بات کو توجہ نہیں دیتے، خواہ وہ درست ہی ہو. دوسرا پڑھا لکھا طبقہ یہ کہ ماننے کے لیے ہم فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے انسان کی. امی لوگ جب پڑھے لکھے جاہلوں کی بات سنتے ہیں تو ان کو اپنا دین خطرے میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب ہم دیکھ لیں، ہم لوگ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں. دنیاوی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، دین کے معاملے میں ہمیں کوئی جو مرضی بتا دے ہم لے لیتے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کرتے، کوئی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی جدوجہد نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ چلے صحیح علم کیا ہے، درست علم کیا ہے. بس جو لگی بدی دیا جا رہا ہے بس اسی کو لیتے جا رہے ہیں. اگلی آیت جو ہے 149 سورہ آل عمران ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اب یہ دیکھیں وہ وہاں سے آپ کو دین سے کفر کی طرف لے جائیں گے. اب بتایا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر کر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. مطلب کہ تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور تم اگر ان کے اشاروں پہ چلو گے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن زندہ کتاب ہے نا. آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو جیسا وہ کر رہے ہیں ویسے کرنا چاہتے ہیں، ویسا بننا چاہتے ہیں. ان کے اطوار کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے ڈریسنگ سٹائل کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے طرح کے ایٹیچیوڈ اپنانا چاہتے ہیں، ان کے طرح کے جو کہتے ہیں نا رسم و رواج، کیا ملن جلن کے طریقے، اٹھنا بیٹھنا، وہ سوسائٹی کے جو اطوار ہوتے ہیں ان کو ہم اپنانا چاہتے ہیں. نیور مائنڈ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں تو ہم ویسے ہی کریں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. استغفر اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم یہی ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پیچھے کر رہے ہیں اور دوسروں کی جو نکالی کر کے ان کی چیزیں جو ہیں ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. تو وہ نامراد ہی لوٹیں گے کہ ہمارا ایمان کا خطرہ ہے. اگر تم نے ان کے مشورے مانے اور ان کی باتیں سنی تو دنیا میں تو تمہاری دنیا بھی جائے گی، تمہاری آخرت بھی جائے گی. صرف دنیا ہی نہیں جائے گی، دونوں چیزیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. اور ساتھ اب کہہ دیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. ان کے طریقوں پہ چلتے جاؤ گے تو اللہ کا حق کہاں دینے والے بنیں گے؟ اللہ کا حق نہیں دیں گے تو ہماری موت ہم مسلم نہیں ہماری موت نہیں آئے گی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک تو بات یہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمت ہار دینی اور کرنا ہی نہیں ہے. کوشش مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا حق دینے کی کوشش کرو. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. کہ ایک شخص ساری زندگی سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور آخری وقت پہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے, کوئی ایسا بول دیتا ہے, کوئی ایسا ایکشن کر دیتا ہے کہ وہ اسلام کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور وہ پھسل جاتا ہے اور مرتا. جب وہ انسان نعوذ باللہ مرتا ہے تو وہ ایمان پہ نہیں ہوتا. استغفر اللہ. کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا, اور جس حال میں اٹھایا جائے گا اسی پہ اس کا انجام ہوگا, اچھا یا برا. تو میں جو زندگی میں اپنی عمل کروں گی اسی پہ میری موت آئے گی, ویسے ہی میں دوبارہ اٹھائی جاؤں گی اور ویسا ہی میرا عمل ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری زندگی میں نے نماز پڑھی نہیں, میں نے قرآن کھولا ہی نہیں اور میری موت اس رخ میں آ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. میرے 24/7 آورز اگر اللہ کی خدمت میں گزر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں, اللہ کی دین کی خدمت میں گزر رہے ہیں, تو میری موت بھی پھر اسی راستے پہ آئے گی نا. اور اگر 24 گھنٹے میں سے میں 1 یا 2 گھنٹے نکالتی ہوں اور باقی میرے 20 گھنٹے یا 23 گھنٹے یا 22 گھنٹے جو ہیں کسی اور کاموں میں لگ رہے ہیں, تو اپنی وہ ریشو بھی تو دیکھ لیں نا. ٹائم جو موت کا ٹائم ہے متعین ہے, وہ ہمیں نہیں پتا کب لکھا ہوا ہے. اور جو میری عام حالات میں میری زندگی کے جو میرے معاملات ہوں گے اسی پہ پھر مجھے اٹھایا جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی, اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے. اب یہ اندازہ لگا لیں پھر ہمارا ٹائم کہاں لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا, دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان کرنا, مرتے دم تک مسلمان رہنا, کیونکہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اور اوپر سے ہمارا اپنا نفس ہی ہمارا بدترین دشمن ہے. 2 دشمنوں کے بیچ میں انسان گھرا ہوا ہے. ایک طرف اوریجنل دشمن اور ایک طرف میرا اپنا ہی نفس میرا دشمن ہے, اور اس کے بیچ میں انسان جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے؟ اسے مرتے دم تک باہوش یعنی کہ ہوش مندی والی جو ہے نا زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. الرٹ ہو کر ہمیں زندگی گزارنی ہے, الرٹ ہو کے جئیں کہ شیطانی چالوں کو پہچانیں کہ کہاں پہ شیطان ہے, کہاں پہ میری ضرورت ہے, کہاں پہ دوست ہے, کہاں پہ دشمن ہے. ہمیں دوست اور دشمن کا فرق ہی نہیں پتا, اور کئی دفعہ میرا دوست ہی میرا دشمن ہوتا ہے. انسان اپنے دوست سے قیامت والے دن پہچانا جائے گا. ہم سب کو یہ پتہ ہے قیامت والے دن دوست سے پہچان ہوگی, والدین سے نہیں ہوگی, اسٹیٹس سے نہیں ہوگی, آپ کس خاندان سے تعلق رکھے ہیں وہاں سے نہیں ہوگی, آپ کی دوست کی بنیاد پہ ہوگی آخرت میں آپ کی شناخت. کوئی دوست کی جو چوائس ہے وہ اچھی رکھیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہے اور جنت میں جانا چاہے اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے, لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو کیا ہے کہ میں نے اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کا حق دینا ہے. جو حق ہے حق کا تقاتی ہی, اس حق کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی کوشش میں میرے ہر لمحہ گزرے گا تو میری موت اسی کوشش میں آئے گی. اگر میری کوشش ہی نہیں ہے تو پھر میری موت تو دیکھ لیں پھر ویسے ہی ہوگی. اللہ کا حق کیا ہے کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا, جس حال میں زندگی گزارے گا اسی میں موت آئے گی. شیطان کی چالیں بہت گہری ہیں, ان سے ہوشیار رہنا ہے, ان کو پہچاننے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ کہاں کہاں پہ وہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے. اب کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت ہے سورہ آل عمران 118, انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے مل کے پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا لا
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکیں گے یا چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو نان مسلم کی دوستی ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، مطلب کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے دلی دوستی نہیں رکھنی، مطلب کہ ملن جلن تو رکھنا ہے، ان سے باتیں بھی کرنی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، سارا کچھ کریں، لیکن جو دل کی دوستی ہے نا، گہری دوستی ہے، وہ نہیں کرنی۔ بیطانتاً با قانون سے ہے کہ ہر چیز کا ایک بطن ہوتا ہے اور ایک ظاہر ہوتا ہے، مطلب کہ ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے اور ایک باہر کا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جیسے رضائی ہے، ایک اس کا اندر کا حصہ ہے اور ایک اس کا باہر کا حصہ ہے۔ تو باطانہ اندر کی دوستی، گہری دوستی کو کہتے ہیں کہ رازدان، دلی دوستی، خاص دوست۔ ہم ہر دوست سے ہر بات نہیں نہ کرتے، ہم خاص دوست سے خاص بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا دوست جس پر اعتماد کر کے سارے راز اس کو بتا دیے جائیں۔ آپ ساری باتیں، ساری دوستی سارے دوستوں کو نہیں بتاتے، لیکن ایک خاص دوست ہوتا ہے جس کو آپ وہ خاص بات بتاتے ہیں، اور وہ اسی چیز سے منع یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو خاص بات ہے نا، اگر تو وہ مسلم ہے تو بتاؤ، تمہارا وہ خیر خواہ ہوگا، لیکن اگر وہ نان مسلم ہے، تمہیں اس سے خدشہ ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور نقصان پہنچا کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نان مسلم تمہارے لیے کبھی فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ میں اپنی سوچ پہ، اپنے ملن جلن پہ کہہ دوں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، اندر ان کے اندر خنث بڑھی ہوئی ہے، وہ اندر سے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ترقی کریں، ہمیں جو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ اب اسی چیز سے یہاں پہ روکا جا رہا ہے۔ خبالو کہتے ہیں کہ ایسی خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو۔ اب دیکھ لیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں نا، تو عقلی ان پہ معاف کر رہے ہیں نا طریقے، مطلب وہ ایسے کرتے ہیں، ایوری ون ڈوئنگ دس، ایوری ون ڈوئنگ دس، مطلب ہمیں جو آپ یہی ملتا ہے، جیسی بیٹھک ویسی صحبت، کہ اس کی عقل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تباہ کرنا، خرابی مچانا، فساد کرنا، ایسی خرابی جس سے کسی جاندار کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے۔ خبالو ایسی خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو، تباہی کرنا، خرابی مچانا، فساد کرنا، ایسی خرابی جس سے کسی جاندار کے اندر بے چینی، اضطراب پیدا ہو جائے، ایسی بیماری، ایسی سوچ اور ایسی بات جو عقل اور فکر پر اثر انداز ہو۔ کہ یہ جو ایسے ہماری دوستیاں ہیں نا، یہ اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کہتے ہیں کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، اس کی دوستی نے مجھے تباہ کر دیا۔ تو تب ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا۔ اور عنتم، عین نون تاس ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا، مشکل میں پھنسا ہونا، سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا۔ پھر یہ کہ بعض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے، ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے، بعض وہ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔
جو کئی تو ہوتے ہیں جو ان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، وہ فوراً سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، منہ پہ بول دیتے ہیں. کئیوں کے دلوں کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے تو ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہمیں ان کی دوستیوں سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. یہاں پہ بالکل یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم نے ان کو دعویٰ نہیں کرنا، ہم نے ان سے بات چیت نہیں کرنی، ہم نے ان سے معاملات نہیں کرنے، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. دین کے قریب تبھی ہم ان کو لے کے آ سکیں گے، لیکن گہری دوستی نہیں کرنی. اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم ہوش میں ہو، دیکھو یہاں پر ہر ایک جو نان مسلم ہے اس سے نہیں منع کیا جا رہا. ہم اس کا غلط مطلب نہ لیں کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ نان مسلم جو میرا ہمسایہ ہے میں نے اس کو حق نہیں دینا، اس کی میں نے خیر خواہی نہیں کرنی. ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلموں کے ساتھ ہی خیر خواہی کی، ان کے ساتھ ہی تبلیغ کی ہے. یہ نہیں یہاں پہ کہا جا رہا. جو دل کی دوستی اس سے منع کیا جا رہا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نان مسلم آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی ہو سکتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ گہرے تعلقات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سٹوری لمبی ہو جائے گی. جب ہم نے یہ آیت کور کی تھی نا اس میں سارا کور کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھ لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے نا. اسی طرح ابو طالب آخری دم تک وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے تعلقات تھے ان کے ساتھ، ان کی فیملی ریلیشن تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب وہ فوت ہو رہے تھے کتنی ان کے لیے تڑپ دکھا رہے تھے، ان کے لیے خیر خواہی چاہ رہے تھے کہ آپ بس میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں اللہ کے آگے گواہی تو دے دوں گا. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ہٹ درمی کا دکھاتے ہوئے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے باوجود وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. سبحان اللہ. تو خیر خواہی جو نہیں کرنے والے یا ان کے دلوں میں تڑپ نہیں ہے یا ہمارے دلوں میں ان کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں ہم نے ان کے لیے تڑپ بھی رکھنی ہے، ہم نے ان کے لیے خیر خواہی بھی رکھنی ہے، ہم نے ان کے لیے ہمدردی بھی رکھنی ہے. یہ سب چیزیں جائز ہیں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا. لیکن نقصان کو دین کو نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ دین کو بھی نقصان پہنچے اور تمہیں بھی اس سے نقصان پہنچے. گہری دوستی پھر کن سے کی جانی چاہیے؟ اندر کی اور گہری دوستی کسی غیر مسلم سے نہیں کی جانی چاہیے. ان کی گہری دوستیاں عقل اور فکر پر اثر انداز ہوتی ہیں. عقل اور فکر جب عقل پہ معاف ہو جاتی ہے، فکر ہماری بدل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایکشن اور باقی ہر چیز پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں تو اللہ کے ان احکامات پر غور کرنا سیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. اب اگلی آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے یہ انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كنتم إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں.
پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی اطاعت کرنی ہے. پہلے جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کی اطاعت کی اور ہم جو ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. پچھلی شریعتوں نے جو ساری کی ساری پچھلی شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اب ہم نے اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. اولی الامر سے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب امر لوگ، امر جو حکم دینے والے ہیں ان سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ جو لوگ انصاف کر سکتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کے یہ اولی الامر ہیں. یہاں پہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، کس کے کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، جیسے علماء لوگ ہیں نا، علماء حق جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے. تو امیر ان کو بنایا ہے، وہ رسپانسبلٹی ان کو دی ہے، اور ذمہ داران کون ہیں؟ علماء حق ہیں جو بیان کرتے ہیں، اور ذمہ داران اس کو نافذ کرتے ہیں. جو حکومتی لیول پہ ہوں گے وہ نافذ کریں گے، امیر جو ہوگا، جو لیڈر ہوگا، وہ اس کو حکم دے گا کہ ایسے ایسے یہ کام کرنے ہیں. ان کا جو امیر ہے، جو ذمہ داران ہیں، امیر کی اطاعت ان پہ لازم ہے. اچھا، تنازعتم، اس سے مراد ایک دوسرے سے کھینچ کر بات کرنا. تنازع ہوتا ہے کھینچنا، بات کو طول دینا، کہ جو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تنازع کرتا ہے، دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے، اور وہ بات جو دوسرے کے حق میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو تنازع ہوتا ہے، جو وہ کسی عام لوگوں کے درمیان ہو، علماء کے درمیان ہو، علماء اور اولی الامر کے درمیان ہو، کسی کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہو، اس کے جھگڑے کا یا اس کا اختلاف جو ہے اس کو کس کی طرف پھیر دو؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اچھا، اللہ کی طرف یہاں پہ اللہ فزیکلی مراد نہیں ہے کہ اللہ کی طرف موڑ دو، اللہ کی کتاب کی طرف، مطلب کہ قرآن اور سنت دونوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی طرف اس کو پھیر دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دو اور اسی سے پھر فیصلہ کرواؤ. پھر تعویل کا مطلب کہ انجام کے معنی میں لیا گیا ہے، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو تعویلاً وہاں پہ کرو، اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کہا گیا ہے. اولی الامر کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ کاموں کا انتظام جس کو دیا جاتا ہے، معاملات دیے جاتے ہیں، ان کو صحیح طرز پر صحیح طریقے پہ کرنا ہے. اور عام طور پر جہاں کہیں 2-4 لوگ اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں، کسی تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں. کوئی بات سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف کسی اختلاف رائے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کو اگر ہینڈل کرنا کی کوشش کی جائے تو وہ ہینڈل ایسے کیا جائے گا کہ اس کو قرآن اور سنت کے حوالے سے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے گا، کہ جو ہمارے آپس کی اختلافات ہیں اس کو مسئلہ نہ بنایا جائے. وہ دینی جو سلجھاؤ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کا جو جواب ہے، فیصلہ جو ہے وہ اس سے لیا جائے گا. سورہ شورى میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس لے جاؤ، مطلب کہ قرآن کے پاس لے جاؤ. قرآن سے دیکھو کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے. اب یہ کہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اور ہر کام میں اللہ کی اطاعت اور سنت کے مطابق ہوگا. جو بھی ہم نے کام کرنا ہے، جو بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کسی بھی تنازع کو ہم نے ختم کرنا ہے. کاموں کو چلانے کے لیے جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے، وہ کسی تنظیم کا حصہ ہے، وہ کسی فیملی ممبر کا ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہے، یہ اگر اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی تنازع آتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن اولو الامر جو ہوں گے ان کی اطاعت مشروط ہے، مطلب کہ اس کے ایک دائرہ کار دے دیا گیا ہے، اس سے باہر ہوگی تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. کیسے کہ اگر کوئی آپ کو حکم دیتا ہے اور وہ حکم اللہ کی نافرمانی کا ہے، وہ آپ کا امیر ہے تو آپ نہیں کریں گے.
اس کے حوالے سے حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری کو مقرر کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو. وہ امیر لشکر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس نے لشکر سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امیر کی اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا. وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ امیر نے کہا ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ. اور سب نے اس کو اکٹھا کیا. اس نے کیا کہا کہ ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ اور سب کے سب اس میں کود جاؤ. انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور جب داخل ہونے لگے تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اس لیے کی تھی کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم اس آگ میں داخل ہوں گے؟ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہتے کہ آگ بجھ گئی اور اتنے میں امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس آگ سے نہ نکلتے. مطلب کہ امیر نے جو حکم دیا تھا وہ غلط حکم دے رہا تھا نا کہ آگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس میں کود جاؤ. اپنے غصے کا غبار وہ ان پہ نکال رہا ہے. اور انہوں نے امیر کی اطاعت کی، اکٹھی کی، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، لیکن کودنے سے پہلے کہا اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کی تھی، اطاعت شروع کی تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اتنے دیر میں امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب وہ واپس آیا لشکر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا کر لیتے تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے کہ تم غلط فیصلہ کرتے. مطلب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت جائز امور میں کرنی جائز ہے. جائز امور جو کہ اللہ کے احکامات کے خلاف جو ہوگی اس کو بھی امیر کی اطاعت نہیں ہوگی. اگر امیر ایسی بات کرنے کو کہہ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو آپ نہیں مانیں گے اس کو، وہ کوئی بھی ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت تو معروف کاموں میں ہی ہوتی ہے، کہ اطاعت جو ہوگی معروف کاموں میں ہوگی، برے کاموں میں اطاعت نہیں ہوگی. حدیث کا مفہوم ہے امام کی بات سنی اور مانی اس وقت تک جائے گی جب تک وہ گناہ کا حکم دے، گناہ کا حکم اور غلط کام کرنے کا حکم دے تو وہ نہیں کیا جائے گا. کہ جب وہ صحیح حکم دے رہا ہے، معروف کا دے رہا ہے تو لے لیں گے. اگر وہ گناہ کا حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، اللہ کی نافرمانی یہاں پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ نہیں لیا جائے گا. ہر معاملے میں معاملہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹانا ہے. ہر معاملے کا فیصلہ قرآن اور سنت سے ہوگا. اختلافات کو ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. امیر کی اطاعت کرنی ہے لیکن جو بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس میں اطاعت نہیں ہوگی. باقی ساری وہ جو کہے گا سمینا واطعنا، عقل جس کو صحیح سمجھتی ہے وہ کریں گے. جہاں پہ عقل یہ کہے کہ یہ اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے وہ امیر کی اطاعت نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ہماری آیت ہے آیت سورہ نساء کی 136 انشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یہ ہم اب 3-4 دن ہو گئے اسی چیز کے اوپر بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سچا ایمان لے کے آؤ۔ سچا ایمان کون لے کے آئے گا؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہی انسان کو برائیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر اکساتی ہے۔ جب میرا ایمان مضبوط ہوگا، میرے اندر وہ قوت ہوگی، وہ طاقت ہوگی ان ساری برائیوں سے لڑنے کی، تو وہ مجھے گناہوں کی طرف نہیں بلکہ وہ مجھے اچھائیوں کی طرف لے کے جائے گی۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے 5 ارکان کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ تفصیل پہلے میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ اللہ پر ایمان، اس کی ذات پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کی الوہیت کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر ملائکہ کی بات آ جاتی ہے کہ ملائکہ پر ایمان، اور پھر ساتھ میں ملائکہ کے ساتھ ساتھ کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا ملائکہ پر ایمان، ہم ملائکہ پہ ایمان کیسے لے کے آتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے جو حکم ہوتے ہیں ان پہ حکم تعمیل، جو بھی ہم نے نبی پہ ہم نے آمنت باللہ و ملائکتہ پڑھ لیا تو خلاص۔ ہاں وہ پڑھ لیا تو خلاص ہو گیا، لیکن اس کا کل ہم نے یہی پڑھا تھا وہ خلاص کام نہیں ہوتا، پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، وہ عمل میں لا کے مطلب اس ایمان کے غیب کا یقین اس لیول کا آ جائے کہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے۔ اچھا کتنے فرشتے ہیں؟ جن خاص فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے 4۔ اچھا بتاؤ۔ اچھا جہنم کے دروغہ جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ مالک الموت، کیونکہ قرآن سے یہ ہے مالک الموت، جو اسرائیل ہی ہے وہ، لیکن اسرائیل جو ہے حدیث اور سنت سے یا قرآن کے الفاظ سے ہمیں نہیں ملتا، مالک الموت جو آتا ہے نا وہ ملتا ہے ہمیں۔ پھر جنت کا فرشتہ کون سا ہے؟ جنت کا فرشتہ نو رضوان، ہاں تو وہی جنت کے، ہاں اس کا فرشتہ جو ہے وہ بھی رضوان ہے۔ پھر منکر نکیر جو ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ قبر میں۔ منکر نکیر قبر میں ہوں گے، ادھر نہیں ہوں گے، منکر نکیر قبر میں ہوں گے۔ اور وہ کس شکل میں آئیں گے؟ خوبصورت شکل میں، انسان کی شکل میں آئیں گے یا بہت ڈرونی کوئی بہت جائنٹ بگ شکل میں آئیں گے؟ اعمال اچھے تو اچھی خوبصورت شکل میں آئیں گے، اگر برے ہیں تو وہ بری شکل میں آئے گا۔ کرامن کاتبین کن کو کہا جاتا ہے؟ اب یہ لیفٹ اینڈ رائٹ والے جو ہے نا وہ کرامن کاتبین ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہاں یہ سارے فرشتے ہیں، ان پہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ ایمان لے کے آنا ہے۔ الحمدللہ 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 علی کل حال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جو کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے۔ آج جو بھی آیات پڑھی ہیں اس کا جو اصل روح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بھی کمی اور کوتاہی رہی ہے وہ میری طرف سے رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ جو حق اور سچ بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں اس کو راسخ کر دے، ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وما علينا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔